بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حفیظ جالندھری کی مشہور نظم مزار قطب الدین ایبک شروع کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم شاعر کی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات دیں گے کہ شاعر کب پیدا ہوئے اور ان کی ادبی کارنامے کیا ہیں۔ تو یہ نظم حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ حفیظ جالندھری کا نام اردو ادب میں بہت مشہور ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حفیظ جالندھری کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ وہ حفیظ تخلص کرتے تھے اور ابو الاسر اس کی کنیت تھی۔ وہ جالندھر مشرقی پنجاب بھارت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر سے حاصل کی اور اس کے بعد لاہور چلے آئے۔ تنگی معاش یعنی غربت کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکے، یعنی غربت اس کی تعلیم کے راستے میں آڑے آ گئی۔ ان کا میلان، ان کا رجحان، ان کی توجہ بچپن ہی سے شاعری کی طرف تھا، یعنی بچپن ہی سے وہ شاعری سے دلچسپی رکھتے تھے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی سے ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ترقی ملی، اور اس کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ انہیں ایک ایسے استاد کی رہنمائی حاصل ہوئی جنہوں نے اس کے پوشیدہ صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ ان کی صحبت نے حفیظ جالندھری کے فن کو مزید جلا بخشی، ان کو روشن کیا، ان کو آگے کی طرف لے گئی۔ یعنی جلا بخشنا یعنی چمکانا، روشن کرنا، ترقی دینا۔ انہوں نے محنت اور استاد کی تربیت سے بڑا نام کمایا۔ وہ بڑے محنتی بھی تھے، دوسرا استاد نے جو ہے ان کی بہت اچھی طریقے سے تربیت کی، جس کی وجہ سے انہوں نے شاعری کی دنیا میں بڑا نام کمایا۔ مولانا گرامی کو ان پر بڑا فخر تھا۔ حفیظ جالندھری مختلف صحافتی اداروں سے منسلک رہے اور آل انڈیا ریڈیو سے بھی وابستہ رہے، یعنی صحافت کی دنیا میں بھی ان کا اپنا ایک مقام ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حفیظ جالندھری کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کے قومی ترانے کی تخلیق ہے، یعنی وہ انہوں نے اس قوم پر ایک بہت بڑی مہربانی یہ کی کہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، جو کہ سرکاری طور پر رائج ہے اور لوگ اسے بڑی شوق سے جو ہے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے خوبصورت قومی ترانہ لکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیات طیبہ کو شاہنامہ اسلام کے عنوان سے منظوم کیا۔ قومی ترانے کے بعد جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو منظوم شکل میں لکھا ہے، ایک نظم کی شکل میں لکھا ہے، جس کا نام ہے شاہنامہ اسلام، جو کہ ان کی بہترین تصنیف جانی جاتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ کو مؤثر انداز سے پیش کر کے امت مسلمہ کی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے اس کتاب میں شاہنامہ اسلام میں مسلمانوں کے عروج کی کہانیاں جو ہے بیان کی ہے بڑی خوبصورت انداز سے، اور جو اس زمانے میں مسلمانوں میں جو خامیاں تھی، جو جب انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس سے وہ خامیاں دور ہوئی، اور پھر
وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے، پھر سے جو ہے اسلام کی محبت ان کے دلوں میں جاگی، اس لیے انہیں فردوسی اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اسی وجہ سے شاہ نامہ اسلام کی وجہ سے ابوالحفیظ جالندھری کو فردوسی اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بالطبع شاعر تھے، قدرتی طور پر، فطرتی، بالطبع یعنی فطرتی، قدرتی۔ ان کی شاعری میں ترنم اور موسیقیت پائی جاتی ہے، یعنی ان کی شاعری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ترنم یعنی لے، غنا، اور موسیقیت بھی اسے کہتے ہیں، یعنی بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے لوگ اس کی شاعری پڑھتے ہیں، اس میں ایک ساز پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے پورا منظر قاری کے سامنے لے آتے ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو کہانی وہ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان کی غزلوں میں سوز و گداز اور کھسک پائی جاتی ہے، تھڑپ، کھسک، تھڑپ یعنی ہلکا درد بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تاثیر یعنی پر اثر ہے اس کی شاعری، اور شیرینی کلام ان کی شاعری کے جوہر ہے۔ شیرینی، میٹھی، یعنی اس کا کلام بہت ہی عمدہ اور میٹھا ہے۔ ان کے بہت سے تصانیف اور بھی ہے شاہ نامہ اسلام کے علاوہ، جو کہ مندرجہ ذیل ہے: تصویر کشمیر، بہار کی پھول، نغمہ زار، سوز و ساز، تلخاب شیرین اور شاہ نامہ اسلام، یہ ان کی تصانیف ہے۔ تو العرض حفیظ جالندھری اردو ادب اور اردو شاعری کے ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے شاہ نامہ اسلام کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، اس لیے اور اس کے علاوہ قوم پر اس کا بڑا احسان جو ہے قومی ترانے کی تخلیق ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ حفیظ جالندھری کی یہ سوانح خوب ذہن نشین کر لے، ان کی ولادت کی تاریخ، وفات کی تاریخ اور ان کے تصانیف کے نام جو ہے خوب ذہن نشین کر لیں۔ والسلام۔